علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، آبادیوں میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو ان کے مساجد ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور آبادیوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ان کے مساجد ہے۔ تو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ اللہ نے میری اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد قرآن میں بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر مرد اپنی عبادت کو مسجد میں ادا کریں گے، اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین مساجد ان کے گھر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے سب سے بہترین ہے کہ وہ اپنی عبادت گھر کے کسی کونے میں یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ادا کرے، وہ ان کے حق میں سب سے بہترین ہے۔ اور مردوں کے لیے فرائض کی جگہ مساجد ہے، باقی نفل وغیرہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں ادا کرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کچھ نمازیں نفل وغیرہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، ان کو قبرستان مت بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ نماز ہے، اس طرح اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ان کو نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے آباد رکھو۔ تو مرد فرائض تو مساجد میں ادا کریں گے اور نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں گے، کیونکہ مساجد اللہ کے نزدیک آبادیوں میں سب سے بہترین جگہ ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کو بازار ہے۔ جس طرح لیٹرین ایک ناپسندیدہ جگہ ہے، لیکن اس سے ہمارے کئی ضروریات متعلق ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے لیٹرین کو، اسی طرح بازار کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، وہاں بھی ہماری ضروریات وابستہ ہے، ان کو ہم نے پورے کرنے ہیں، اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں بازار کے علاوہ بھی تو ہزاروں جگہ ایسی ہیں جو انسانوں کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، نماز سے غافل کر دیتی ہے، جنت سے غافل کر دیتی ہے، جہنم سے غافل کر دیتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے بازار کا خاص تذکرہ کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، بازار کا بنانا تو ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، باقی سینما ہال، دیگر جو نافرمانی کی جگہ ہیں اس کو تو سرے سے بنانا ہی جائز نہیں۔ پھر آج ہمارے بازار تو گناہوں کے اڈے بن چکے ہیں، جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، دھوکہ، فراڈ، غیبت، وہ کون سا گناہ ہے جو آج ہمارے بازار کا حصہ نہیں بنا ہے؟ لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بازار میں جانے کے بعد بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، بازار میں بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بازار جاتا ہے اور پھر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جنت میں 1,00,000 درجے اس کے بلند فرما دیتے ہیں، اور جنت میں ایک مکان اس کے لیے تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بازار میں ہو، دکان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، ہر جگہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ گھر میں ہو، بچوں کے درمیان ہو، کہیں بھی ہو، دل اور دماغ مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہوگا میں مسجد جاؤں گا، کب آذان ہوگی میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے لیے جاؤں گا۔